بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہو، پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایپیسوڈ نمبر 6 ابھی شروع کرنے لگی ہوں میں، اور باب دوئم جو ہے یہ اب سٹارٹ ہوگا۔ تو چلیں اب آگے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو پوری واچ کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ناول کیسا ہے۔ ناول ضرور پڑھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کو اس میں بہت کچھ آگے آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں، بہت نوک جھوک بھی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے، اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اس سے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھیں۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی، اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈ سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے ان دونوں کے والدین ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ بس یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے۔ یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے رستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بس مولویوں کے کہنے پر آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے، اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے میرے بارے میں۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کے ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے ہمارے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔ امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئی، آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔
تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھیں تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئیں۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے فرقے کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ہمارا ایک امتی نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے رکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم نے اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کی تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تحریم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی نعوذ باللہ تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ تو پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا نعوذ باللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان مناظروں کی کیا توجہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ نعوذ باللہ۔
اس لیے امامہ ہاشم تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختمہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا، بلکہ اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارا نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں، وہ تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن آنکھوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہیں۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو، یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارا دادا مسلمان مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا۔
اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGO سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ تو دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کی جواب میں کچھ نہیں کہا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دن وہ واپس گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتہ چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر میں نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی، کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی؟ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ ہر ایک کو یہ بتاتے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف انہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ ان پر میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا، ہاشم مبین نے کہا۔ بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ کو اعتراض ہوا۔ ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں، امامہ نے کہا۔ اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں، ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، NGO سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔
ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا۔ مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک اکٹھا کرتی ہیں۔ ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہے کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور NGOز سے روپیہ ملے بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے۔ مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریر کی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا، اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے سے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا، اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کی وجہ کے باوجود اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی ایک بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا ہے۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔
وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک ایک ایسا کام تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کے برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ اور ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا، مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے تھے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی، امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں۔ اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی، اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی
کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے؟ اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر میں آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، کہیں بھی کسی ذیلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیشن گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنی مذہبی رہنما کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح کی اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں۔ مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے فرقوں کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضی سے کہا۔
تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا، تو یہ سب تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر۔ امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی اپنی تفاسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے۔ وسیم نے تلخی سے کہا، اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ وسیم نے کہا، جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ خود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے، جو وحی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی۔ اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں، وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امامہ، ہر انسان کا مزاج دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، اب مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہے۔ نہیں، وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پر زور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہ دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا؟ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، یہ عجیب بات نہیں؟ امامہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ وسیم، تم غلطی کر رہے ہو، اس طرح کی فضول بحث کر کے میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔
وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سنسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کہہ سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا ہی بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ تو اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جسے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو، اور وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری، ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا ہے کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم، اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ وہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اسی کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی۔
اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ جھیپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی، جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر بات کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے صبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ صبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہیں تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ صبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں صبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیے، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ صبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ صبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ صبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا، رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔
3 دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا، اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جس پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا ہے؟ اور پھر اگر اللہ اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہی پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔
اب ہر وہ شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ کہا تھا، بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن پر 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا اثر و جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بھی وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہو؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں؟ اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر صبیحہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ صبیحہ کا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، ٹھیک۔ 45 منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں، میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں
کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا؟ آپ میری صورتحال کو سمجھیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ، تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں۔ میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا صبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد الرسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تھا تو صبیحہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے۔ ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امامہ نے کہا، میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب تک اور چہرہ ابھر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی۔ وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا تھا۔ ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال الانصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔
بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ کرو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعد کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سعد کا انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سعد کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سعد شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سعد کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ دستِ گیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستِ گیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی، اور وہ آواز گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتے رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے۔ ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتم الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے، ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی، زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی، قرأت تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں، بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں، ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں
چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا، امامہ کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے۔ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر آگے۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرأت اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی، زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرأت اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں جس زبان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی محبت بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جو امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، کیا رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوز، گداز، لوچ، مٹھاس، آخر تھا کیا اس آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم سے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟
عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں سے میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اسے اپنی آواز بھرائی بھی لگی، شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی، یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور صبیحہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک کی یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت۔ بچوں کو پیار، بڑوں کو السلام علیکم۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔